اور ایک چیز اور بھی سر دست ذہن میں رکھیے، آپ دوستوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جب نکاح پڑھانے کے لیے خطبہ نکاح شروع کیا جاتا ہے تو خطبہ نکاح سے پہلے دلہے سے کلمے سنے جاتے ہیں یا انہیں کلمے پڑھائے جاتے ہیں۔ اس چیز کی بھی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کلمے کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ کیا وہ جو دلہا سامنے بیٹھا ہے وہ پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو رہا ہے؟ اس چیز کی بھی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں ایسی کوئی چیز ملتی ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی اور کلمہ پڑھانے کا کسی بھی صورت میں وجود ہوتا تو یہ فرائض میں، واجبات میں یا سنتوں میں کہیں نہ کہیں تو علماء کرام نے لکھا ہوتا۔ کہیں بھی علماء کرام نے اس چیز کو نہیں لکھا ہے، تو یہ چیز بھی یاد رکھیں، یہ بھی زوائد میں سے ہے، یعنی یہ بھی زائد چیزیں ہیں اور اسے ختم کرنا چاہیے۔ یہ خواہ مخواہ اس کو بڑھاتے 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 ایک وقت آئے گا یہ نکاح کا لازمی حصہ تصور کیا جائے گا، نکاح کا لازمی حصہ سمجھا جائے گا۔ لہذا اس چیز کو جہاں تک ہو سکے، جہاں تک آپ کا بس چلے، اس چیز کو یہیں ختم کریں، اور جن سے بھی آپ نکاح پڑھوائیں ان سے کہیں جی آپ نکاح پڑھائیں۔ مجھے ایک جگہ نکاح میں شرکت کا اتفاق ہوا، یہ آپ معاشرے کا ظلم دیکھیں۔ تو میں اس مجلس میں موجود تھا، وہ نکاح پڑھانے والے جو تھے وہ سب کچھ کرنے کے بعد، یعنی وہ فارم فل کرنے کے بعد جب نکاح کے لیے وقت آیا تو وہ لڑکے والوں نے کہا جی کھڑے ہو کر نکاح پڑھائیں، جی کھڑے ہو کر نکاح پڑھائیں۔ اب وہ امام صاحب جو ہیں وہ بیچارہ وہ کھڑا ہے، اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ہاتھ باندھ کر وہ نکاح پڑھا رہا ہے مجلس کے سامنے۔ یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا طریقہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں ہر انسان کو عزت دی جائے، جب آپ عزت نہیں دیں گے نا آپ کی عزت بھی کوئی نہیں کرے گا۔ اب وہ غریب کھڑا ہوا ہے، کھڑے ہو کر شرمسار ہے اور نکاح پڑھا رہا ہے، نکاح کا خطبہ اس نے پڑھا، پھر اسے کہا جی آپ بیٹھ جائیں۔ دیکھیں نکاح کا خطبہ جو ہے یہ سنت عمل ہے، اور بیٹھ کر سکون کے ساتھ خطبہ نکاح کو پڑھا جائے۔ تو یہ چیز اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ نکاح سے پہلے جو کلمے وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، صرف ایجاب قبول یہ فرض ہیں، اور ایک چیز واجب ہے، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہیں۔ اور لڑکے سے جب ایک دفعہ، اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا 3 دفعہ لڑکے سے پوچھا جاتا ہے جی قبول ہے، اور بھائی قبول ہے، بھائی قبول ہے، بس ایک دفعہ اس نے ہاں کر دی کہ جی قبول ہے، بس ختم۔ یہ 3 دفعہ پوچھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی مجلس کے اندر لڑکی کے جو وکیل ہوگا وہ وکیل اٹھ کر لڑکی کے پاس جائے گا اور اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لے کر جائے گا اور لڑکی سے جا کر ایجاب و قبول کروائے گا۔ اور لڑکی کے بارے میں بھی سنیں، سب سے بہترین صورت تو یہ ہے کہ لڑکی اتنی اونچی آواز سے کہے کہ جو 3 آدمی آئے ہوئے ہیں وہ اپنے کانوں سے یہ چیز سنیں کہ قبول ہے۔ اور بعض اوقات شرم اور حیا اتنا غالب آ جاتا ہے کہ لڑکی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ پاتی ہے، ہاں وہ سر ہلا دیتی ہے۔ یہ سر ہلانا بھی اس کا کافی ہے، یہ سر ہلانا بھی اس کی طرف سے رضامندی ہے۔ اور بعض جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ لڑکی نہ سر ہلا پاتی ہے اور نہ لڑکی بول پاتی ہے، بس یہ ہے کہ لڑکی کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کسی حد تک یہ بھی قابل قبول ہے کہ لڑکی کے اوپر شرم اور حیا اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ زبان سے نہیں کہہ پاتی ہے کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے، لیکن ایسی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ لڑکی کو یہ نکاح قبول ہے۔ یہ ایجاب اور قبول یہ فرائض میں سے ہیں۔ اگر لڑکا یا لڑکی ایجاب و قبول نہیں کریں گے تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ لڑکے سے بھی ایجاب و قبول کروایا جائے اور لڑکی سے بھی ایجاب و قبول کروایا جائے۔ یہ ایک فرض ہے نکاح کا۔ اور نکاح کا دوسرا فرض 2 گواہ ہیں۔ اگر 2 گواہ نہیں ہوں گے نکاح میں
تو یہ نکاح سرے سے منعقد ہوگا ہی نہیں، یہ نکاح فاسد ہوگا، یہ نکاح باطل ہوگا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھے ہے کہ ایجاب و قبول کے ساتھ ساتھ دو نکاح کے گواہ بھی ہونے چاہیے، اور جب تک نکاح گواہ نہیں ہوں گے اس وقت تک نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو نکاح کے اندر فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایک چیز میں نے عرض کی ہے کہ وہ ہے مہر۔ مہر یہ واجب ہے، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایسی چیز ہے اگر آپ نے حق مہر ادا نہیں کیا ہے اور آپ کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وراثت اس وقت تک تقسیم نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ کے مال میں سے آپ کی زوجہ کا، آپ کی بیوی کا حق مہر ادا نہ کیا جائے۔ پہلے حق مہر ادا کیا جائے گا، اس کے بعد پھر وراثت تقسیم کی جائے گی۔ یہ حق مہر اتنی لازمی چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کو حق مہر ادا کیے بنا وفات پا جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اسے ظالموں میں اٹھائیں گے، وہ ظالم بن کر قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اور یہ مہر ہے کتنا، میں پھر مختصراً بتا دیتا ہوں۔ کل میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ کم از کم حق مہر وہ 10 درہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر لأقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم میں کوئی مہر نہیں ہے۔ اور یہ 10 درہم یہ ہے کیا؟ یہ چاندی کا ایک سکہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہر متعین فرمائے ہیں، اس زمانے میں چاندی کا یہ ایک سکہ ہوا کرتا تھا۔ درہم یہ چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا، دینار یہ سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ 10 درہم سے کم میں کوئی مہر نہیں ہے، تو یہ 1 درہم 3.25 ماشے یا 3 ماشے کا ہوا کرتا تھا۔ اور اگر 3 ماشے کبھی لگائیں تو یہ تقریباً 30 ماشے بنتے ہیں 10 درہم کا، اور 30 ماشے چاندی یہ تقریباً 2.5 تولہ چاندی آج کل کے دور میں بنتی ہے۔ اور 2.5 تولے چاندی کی جس زمانے میں جو بھی قیمت ہوگی وہ اس کا حق مہر مقرر کیا جائے گا۔ آج کل 2.5 تولے چاندی کی قیمت وہ تقریباً 37، 38، 3900، 4000 کے قریب ہے۔ 5000 روپیہ حق مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ 5000 روپیہ حق مہر ادا کرنا یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ کم سے کم حق مہر ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھیں، کل میں نے عرض کیا تھا، آپ نے سنا ہوگا کسی زمانے میں لکھوایا جاتا تھا حق مہر، اور جی لکھیں جی 32 روپے 8 آنے، لکھیں جی 32 روپے 8 آنے۔ تو یہ ممکن ہے کہ اس زمانے میں یہ 2.5 تولے چاندی کی قیمت 32 روپے 8 آنے ہی ہو تو یہ لکھوایا جاتا ہو، لیکن اس 32 روپے 8 آنے پہ